السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. برادران اسلام، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار فضل ہیں، بے شمار انعامات ہیں کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا، فضل کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی ساری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر شکر کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ جہاں اللہ عز و جل نے ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں، وہیں ایک بڑا انعام اللہ عز و جل کا، بلکہ سب سے بڑا انعام اللہ عز و جل کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے روشناس کرایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی برتھ میں ایک اور بہت بڑا احسان اللہ عز و جل کا ہم پر یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ بہت بڑا احسان اللہ عز و جل کا ہم پر کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رول ماڈل، بلکہ بیسٹ رول ماڈل چھوڑا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہماری اس دنیا میں کامیابی کی گارنٹی ہے، بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں رسوائی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی نہ صرف ان کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ کئی غیر مسلموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیریورٹی کے تعلق سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہونے کے تعلق سے اعتراف ہے۔ وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کئی سارے غیر مسلمین اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ انفلوئنشل رہا ہو، اور اگر ایسے لوگوں کی فہرست بنائی جائے، ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اور یہ دین جو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچایا، اتنا پیارا دین ہے، اور یہ دین ہمارے اپنے سسٹم سے، ہمارے اپنے انٹرنل سسٹم سے اتنا میل کھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگریزی میں وہ کہاوت ہے فٹس لائک اے گلو، کہ ہمارا اپنا دین ہمارے اپنے ہاتھ میں بالکل ویسے ہی بیٹھتا ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں اس کا اپنا گلو جا کر کے بیٹھتا ہے، بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو ویسا یہ ہمارا اپنا دین ہے، اور یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لینسز کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ جس کا دل اپنی صحیح جگہ پر ہو، اور جس کا دماغ ٹھکانے ہو، یا پھر یوں کہوں میں کہ جس کے کامن سینس ہو، اس کو قرآن، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپیل کیے بنا نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اتنی ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پر ایٹ ون پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگوں سے سنا تھا، اس کو چھوڑ کر قریب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے کی کوشش کی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بنا اپنے آپ کو روک نہیں پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہوئے بنا رہ نہیں پائے۔ ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ ہلکی سی مثال ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کی، وہ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ انہیں نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وجود سے انہیں نفرت تھی، مگر جب یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں سے، خاص طور سے دشمنان اسلام سے باتیں سنتے رہے، مگر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کا انہیں موقع ملا، 3 دن کیا گزارے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ کر کے، کہ خود نکل کر آگے چل کر جاتے ہیں، نہا دھو کر کے واپس آنے کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ، آپ کی بستی، آپ کی لائی ہوئی شریعت مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہیں وہ چل کر اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہی ایسی تھی کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا، قریب سے دیکھتا، خاص طور سے اگر اس کا دل اس کی اپنی صحیح جگہ پر اور اس کا دماغ ٹھکانے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیے بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کیے بنا وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جب کامن سینس ہماری اپنی جگہ پر ہو، عقل ہماری اپنی صحیح جگہ پر ہو، دل ہمارا اپنی صحیح جگہ پر ہو، تو ہمیں اسلام سے دور کوئی چیز نہیں لے جا سکتی، بلکہ اسلام سے وہ چیز ہمیں قریب ہی کرے گی۔ مثال کے طور پر عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے والد کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ حالانکہ ان کے والد کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے اس پر علماء نے کلام ضرور کیا ہے، مگر ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ وہ حدیث اگر صحیح ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمران ابن حسین کے والد حسین رضی اللہ عنہ پر اپنا امپیکٹ چھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کم الہن تعبد، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں 7، ستۃ فی السماء و واحد فی ستۃ فی الارض واحد فی السماء۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، جن میں سے 6 تو اس زمین پر ہوتے ہیں، زمین پر ہیں، اور ایک اس الہ کی جو آسمان میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر فرماتے ہیں فَأَيُّهُمَا لِرَغَبِكَ وَلِرَهَبِكَ، یعنی جب مشکل حالات آتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، آپ پر کوئی کلامٹی، کوئی افلکشن آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تب تم یعنی کسے پکارتے ہو؟ ان 6 معبودوں کو جو زمین میں ہیں یا اس کو؟ تو حسین صاف صاف کہتے ہیں کہ نہیں، میں اوپر والے کو پکارتا ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دماغ کو اور ان کے دل کو اپیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر ان 6 معبودوں کا کیا فائدہ جنہیں تم اپنی مشکلوں میں پکار نہیں سکتے؟ تو وہ فوراً بات سمجھ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ یہ تو بس ایک چھوٹی سی مثال تھی، نہ جانے ایسی کتنی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھوڑی ہیں۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ یعنی جب جعفر ابن ابی طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کی اجازت دے دی، امیگریشن کی اجازت دے دی کہ آپ اور جہاں دوسرے مسلمان پرتاڑت ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، وہ یہاں سے نکل کر حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ ہجرت کر کے وہاں جب پہنچ جاتے ہیں، وہاں کے جو بادشاہ نجاشی سے ان کا جب سامنا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ تمام لوگ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی کے پاس جو گئے ہیں، حبشہ جو گئے ہیں، کرسچن میجورٹی کنٹری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ٹرینیٹیرین ریلیجن چلتا ہے، 1 in 3 3 in 1 کا ریلیجن چلتا ہے۔ یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگ اللہ عز و جل کا اپنا بیٹا مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسی بستی میں، ایسے گاؤں میں، ایسی کنٹری میں جا کر کے جب یہ رہنے لگتے ہیں، تو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ ان لوگوں کو واپس جیسے تیسے کر کے اس بادشاہ کے پاس سے چھڑا کر کے لے آئے، تاکہ ہم ان کو اسی طریقے سے پرسیکیوٹ کرتے رہیں جیسے ہم نے پہلے سے پرسیکیوٹ کیا ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں، سیٹنگ دیکھیں کیسی ہے
کہ ایک طرف آپ کے سامنے عمر ابن العاص جو ایک دم ماہر چالاک، اور انہیں کیسے جنگ جیتی جاتی ہے باتوں والی، کیسے لوگوں پر کنٹرول بنایا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو اوور پاور کیا جاتا ہے، اس میں مہارت ان کو ہے۔ دوسری طرف جعفر ابن ابی طالب ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کرسچن میجورٹی لوگ رہتے ہیں، جہاں کی اکثریت کرسچنز کی ہے، یعنی ان کا وہاں کا بادشاہ بھی اسی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ یہاں سے ستائے ہوئے، مظلوم اور یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی صورت میں اگر یہ بادشاہ آپ کو طلب کرتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ تمہارے خلاف کچھ لوگ شکایت لے کر کے آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہیں اپنے دفاع میں، تمہیں اپنے ڈیفنس میں، تمہیں اپنے بچاؤ میں کیا کہنا ہے کہو، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اس طریقے سے سیٹنگ ایسی ہو، بادشاہ میجورٹی والا ہو، بادشاہ کی اکثریت یعنی بادشاہ کی جو رعایا ہے، جو جنتا ہے، وہ بھی اسی ریلیجن کو مانتی ہو، اور آپ کا اپنا موقف الگ ہو، اگر خاص طور سے اس موقف سے جو بادشاہ ہولڈ کرتا ہے، اس موقف سے جو اس وقت کی رعایا ہولڈ کرتی ہے، اس سے اگر آپ کا اپنا موقف الگ ہے، تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہاں پر چاپلوسی پر اتر آتے ہیں، لوگ یہاں پر آؤ بھگت پر اتر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بادشاہ سننا چاہتا ہے تاکہ آسانی سے انہیں یہاں رہنے کو ملے۔ اور اس کے علاوہ اس بادشاہ کا جو دماغ خراب کرنے میں عمر ابن العاص لگے تھے وہ الگ، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے کردار نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے ان کو اتنا پاک صاف کر دیا تھا، دھل کر کے یہ اتنے صاف ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس بادشاہ کے سامنے بولوں گا، منہ کھولوں گا، تو صرف اور صرف حق رکھوں گا، پھر چاہے جو ہوتا ہے ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بادشاہ نے انہیں سمن کیا بھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں یا ہمارا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ کہتے ہو ویسے اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں، نہیں، بلکہ صاف الفاظ میں کہا کہ ہم اپنی شریعت میں یہ پاتے ہیں، ہمارے رسول ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں، زبردست نبی ہیں، معجزانہ طور پر پیدا کیے گئے ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، نہ انہیں سولی چڑھائی گئی ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں ان کے اپنے جسم اور ان کی اپنی روح سمیت اٹھا لیا ہے اوپر، اور پھر دوبارہ وہ ایک مرتبہ آئیں گے۔ یہ سب باتیں جب انہوں نے کہیں اور یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ مریم کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ یہاں پر بات رکھنے والی، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کو کیسے اللہ عز و جل نے وہ طاقت عطا کی، جعفر ابن ابی طالب کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسپائر ہو کر کے حق بولنے پر آمادہ ہوئے۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اور مثال اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ اپنے وقت کے دا موسٹ لرنڈ رابائی ہیں، یعنی جوش رابائی، یعنی یہود کے علماء میں اس وقت کے یہ چوٹی کے عالم تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، تو جیسے ہی عبداللہ ابن سلام کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کے نام کی بات چل رہی ہے، فضا میں ایک آواز سی ہے کہ کوئی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں جس نبی کے بارے میں بات کی ہے وہ نبی آیا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے تو یہ ویریفائی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو یہ جب ویریفائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جس چہرے کو دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں، میں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے دل سے آواز آئی کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ چہرہ سب سے سچ بولنے والا، سب سے سچا چہرہ ہے، اور اس کا پیغام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ اطمینان ہوا، اور اپنی جو ویریفیکیشن کرنی تھی وہ تو کرنی تھی انہیں، تو تھوڑا سا اور قریب پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں؟ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام۔ اس حدیث کا معنی آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، ہلکے سے میں اشارہ کرتے چلوں۔ سب سے پہلا لفظ
عبداللہ ابن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو سنا وہ یہ تھا کہ امن پھیلاتے جاؤ، افشو السلام، پیس پھیلاتے جاؤ، شانتی پھیلاتے جاؤ، سلام عام کرتے جاؤ۔ افشو السلام سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کریں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے ارادوں سے، ہم اپنے ایکشن سے سامنے والے کو محفوظ رکھیں گے، سامنے والے کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اس قسم ایسے اسلام اپنا دائرہ وسیع کرتا ہے، ایسے اسلام پھیلتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوں تب آپ اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا کنیکشن پیدا کرو، تب آپ تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تب آپ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگو، تدخل الجنت بسلام، یعنی سلامتی کے ساتھ جنت میں آپ داخل ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہ جب دیکھنا تھا، یہ جب سننا تھا، تو انہوں نے ایک تو ہلکے سے ایسرٹین کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے جس کے تعلق سے میں اپنی تورات میں پڑھتا آیا ہوں، مگر ان کے پاس اپنے سوال تھے۔ انہوں نے وہ 3 سوال پوچھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان 3 سوالوں کے جواب پتہ نہیں تھے، ابھی ابھی جبریل نے آ کر کے مجھے خبر دی ہے اور 3 سوالوں کے جواب دیے، میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بڑی آسانی سے یہ بات مل جائے گی۔ ورنہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہیں پاس میں ایک اور مسجد میں سیرت النبی کے سیشنز ہوا کرتے ہیں، ان سیشنز کو آپ فالو کریں گے، یوٹیوب پر ان کا لنک بھی مل جائے گا آپ کو، وہ اگر آپ فالو کریں تو اس میں ساری تفصیل مل جائے گی، بلکہ آپ یہ تفصیلات جگ میں ظاہر ہیں، جہاں جہاں آپ جائیں یہ تفصیلات مل جائیں گی۔ لہٰذا ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ اگین، یہ فوراً ایمان لے آتے ہیں جب ان کے 3 کویسچنز آنسر کیے جاتے ہیں۔ تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اپنی چھاپ چھوڑی، اپنے اچھے اخلاق کی چھاپ چھوڑی۔ اسی حساب سے ایک اور مثال دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی سادگی کی، اپنی پروفٹ ہوڈ کی، اپنی رسالت کی، اپنے نبی ہونے کی ایک مثال دیکھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ ابن کلبی رضی اللہ عنہ کو میسج دے کر کے بھیجتے ہیں۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد کے واقعات میں سے ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب الگ الگ کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے جا رہے ہیں، لیٹرز بھیجتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو بھیجا تھا۔ ہرقل نے جب وہ لیٹر ایونچولی پایا، پڑھنے لگا، تو اس کے بعد ہرقل نے پتہ کیا کہ پتہ تو کرو جہاں میں ہوں، وہ اس وقت غزہ میں تھا، وہ تو پتہ تو کرو کہ جہاں میں ہوں فی الحال وہاں کوئی ایسا بھی ہے جو اس نبی کے بارے میں جانتا ہو۔ تو ابو سفیان کو لایا گیا، کیونکہ اس وقت کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیں جتنی بھی سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں سب لوگوں کی اپنی سٹوریز ان کے اپنے اسلام لانے سے پہلے کی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد، شیدائی بن جانے کے بعد، فین بن جانے کے بعد تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ الفضل ما شہدت بھی الاعداء، فضل تو اس وقت ہے، سپیریورٹی تو اس وقت ہے، فضیلت تو اس وقت ہے، آپ کا پریویلیج تو اس وقت ہے جب آپ کے اپنے دشمن آپ کی تعریف کریں۔ تو ابو سفیان جو کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹونچ انیمی تھا، آگے چل کر کے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ابو سفیان کو بلایا گیا، ڈھونڈ کر کے لایا گیا، کیونکہ ابو سفیان اس وقت کسی ٹریڈ کے سلسلے میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر لایا گیا۔ ابو سفیان کو سب سے سامنے بیٹھایا گیا ہرقل کے، اور اس کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ تم پیچھے بیٹھے رہو ابو سفیان کے، ابو سفیان سے میں سوال پوچھوں گا، اگر ابو سفیان کسی بھی چیز کو لے کر کے جواب دیتے ہوئے، چونکہ ابو سفیان مجھے فیس کر رہا ہے، میں یہاں سے سوال پوچھ رہا ہوں، ابو سفیان ایسے بیٹھا ہے، مجھے دیکھتا ہے ابو سفیان، اور پیچھے تم لوگ بیٹھے رہو، اگر یہ کہیں بھی کسی بھی سوال کے جواب دینے میں غلطی کرے، آناکانی کرے، تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ تو ابو سفیان کے پاس کوئی چانس ویسے بھی ہوتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بھی غلط بولنے کا، حالانکہ ان 10-12 سوالوں میں ایک موقع ضرور آیا تھا۔ خود آگے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک موقع میرے پاس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک سوال آیا کہ اس کے معاملات تمہارے ساتھ کیسے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس نے ایک ٹریٹی سائن کی ہے، حدیبیہ کی صلح والی ٹریٹی سائن کی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس ٹریٹی کو وہ آنر کرتے ہیں یا نہیں۔ جب یہ جواب دینے لگے تھے تو ان کے پاس تھوڑا سا موقع تھا کہ 2-1 لائنز اپنی طرف سے ایڈ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، انڈر لائن کرتے چلیں اس بات کو، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں غلط بولوں، جھوٹ بولوں، تو کل کے دن ہسٹری میں میرا نام جب آئے گا لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ لہٰذا اس سے میں یہاں پر جو بات ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب اس وقت سچ کہا تھا۔ دشمن ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک لفظ بھی
غلط نہیں کہا، اور جتنا بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سچ ہی کہا، اور سب ایسا کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں لو عرفتہ لاحببتہ، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مچ پہچاننے لگیں تو آپ ان سے محبت کیے بنا نہ رہ سکیں، اپنے آپ کو نہ رکھ سکیں۔ تو ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ سارے سوالات کے جوابات پا جانے کے بعد ہرقل خود کہہ اٹھتا ہے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، کہتا ہے ہرقل کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو واللہ یہ شخص ایک دن آئے گا جب میری اس زمین پر جہاں میرے قدم ہیں اس جگہ کو بھی یہ شخص اون کرے گا، اس جگہ کا بھی یہ شخص مالک ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ممالک، وہ کنٹریز فتح نہیں ہو پائے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی 23 سالہ زندگی میں ایسے اثر چھوڑے، ایسے نقوش چھوڑے اور ایسے سملٹیوڈز چھوڑے، ابو بکر کی شکل میں، عمر کی شکل میں، عثمان کی شکل میں، علی کی شکل میں، ابو طلحہ کی شکل میں، ابو ذر غفاری کی شکل میں، عبداللہ بن جابر کی شکل میں، جابر بن عبداللہ، نہ جانے کتنے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سملٹیوڈز چھوڑے کہ یہ سملٹیوڈز آگے جا کر کے اسلام کی پروپگیشن میں، اسلام کو پھیلانے میں تلوار کے ذریعے سے نہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ آج سب سے بڑا خلا، سب سے بڑا ویکیوم نظر آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سملٹیوڈ کو لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑا خلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور احادیث میں قید ہیں، قرآن اور احادیث میں بند ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اور آپ عام نہیں کریں گے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بڑبڑانا، لوگوں کے سامنے جانا، لوگوں کے سامنے تقاریر کرنا، نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ عام طور پر لوگ اگر کسی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو یہ 99% بات صحیح ہے کہ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں تب اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ بہت کم تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے یا آپ میں سے کسی نے کسی ایسے کو رول ماڈل مانا ہو جس کے بارے میں ہم نے کتاب میں چند الفاظ پڑھے ہوں یا جن کے تعلق سے ہم نے ان کی بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی پڑھی ہو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس طریقے سے اپنی آٹو بایوگرافیز لکھ کر کے جاتے ہیں، سوانح حیات۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد لوگ ان کی بایوگرافیز لکھتے ہیں۔ پھر آپ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ نہیں۔ عام طور پر، میں نے کہا نا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو سامنے سے کسی کو، وہ اگر آپ کو اپیلنگ لگے تو آپ اس کو رول ماڈل مانتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان کرکٹرز کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، ساکر پلیئرز کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، فلم ایکٹرز، سٹارز نہیں، فلم ایکٹرز کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں انہیں رول ماڈل مانتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو جو فریم انہوں نے اپنا بنایا ہے کہ میرے لیے یہ سب سے بیسٹ رول ماڈل ہے، اس میں کوئی صحیح فگر فٹ نہیں آتا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انہیں فٹ کرنا نہیں آتا۔ اور دوسری طرف سب دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، یہی لوگ اچھے نظر آتے ہیں، لہٰذا ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے سلیوز پر پہن کر نکلیں۔ Wear the religion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the sleeves، وہ پہن کر نکلے، اس کا سملٹیوڈ ہم بن کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم نہیں بن سکتے، گیون، ایڈمٹڈ، کسی بھی صورت ناممکن ہے، مگر کیا ہم میں سے کوئی اپنی بھرپور کوشش بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کوشش بھر جتنا چھوٹا ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بننے کی کوشش کروں؟ اگر میں صدقہ کروں، خیرات کروں، خوب دان دیا کروں، اتنا دان دوں، میں اتنا صدقہ کروں، اتنا خیرات کروں کہ لوگ پوچھیں کہ آپ اتنا صدقہ کیسے کرتے ہو، تو میں پھر میرے پاس ریزن ہو کہ میں بتاؤں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات مجھے سکھلائی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی قربانیاں دیتا ہے، اپنی ضرورتوں کی قربانیاں دیتا ہے، اپنی ضرورتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال کر کے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے کوئی جو سب سے زیادہ شفقت کرتا ہے، پیار سے لوگوں سے پیش آتا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے شیڈز ہیں
جن میں سے ایک ایک شیڈ کو ہی ہم میں سے ایک ایک ہی اپنانے لگے تو لوگ ہم سے بے ساختہ پوچھ اٹھیں گے کہ آپ اتنے اچھے ہو کیسے؟ تب ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں، لہٰذا ہم ایسے ہیں۔ تو یہ ایک سملٹیوڈ ہم اگر بن کر دکھلائیں تو پھر سے وہ دن دور نہیں جب اسلام سپریم ہونے لگے، جب اسلام پھر سے ویسے بھی آنے والے سالوں میں ایسا لگتا ہے، کئی پنڈت کہتے ہیں جو ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں، جو فوکاسٹ کر لیتے ہیں اور پروجیکشنز کر لیتے ہیں، فوکاسٹ سے زیادہ میری مراد پروجیکشنز ہے کہ ٹھیک ہے اس ریٹ پر اگر اسلام بڑھ رہا ہے تو اگلے 10 سال میں، اگلے 20 سال میں کہاں تک اسلام جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دس سینچری، اس سینچری کے ختم ہوتے ہوتے اسلام سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا ریلیجن بن جائے گا۔ نہ جانے ایسی کتنی باتیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انڈیویجول لائف کو دیکھیں، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تھی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوتی کام میں مصروف رہا کرتے، لوگوں کو جانا، لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھنا، لوگوں کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد اگر کچھ وقت بچ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کئی لوگ آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے لے کر کے، اپنے جو مسئلے ہیں وہ لے کر کے آ جاتے، اور ان مسائل کے بیچ میں، ان جھگڑوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل بنتے، ان کا فیصلہ فرماتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی تیمارداری کے لیے نکل جاتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، ایرنڈز جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے۔ آن ٹاپ آف دیٹ، یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کا پیکر بنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو 4-5 گھنٹے جاگ کر کے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے۔ کیسے یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب نازل ہوا کرتا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے چھوٹتے، اور دوسرے صحابہ خود روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے، پیر کے نیچے ہوتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو ایسا محسوس ہوتا کہ میرا ہاتھ، میرا پیر کرش ہو جائے گا، مسل کر رکھ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کے تعلق سے کہا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن آسمان، زمین، پہاڑوں پر، بلکہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ عز و جل کی خشیت کے مارے، اللہ عز و جل سے خشوع کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکنا بکنا ہو جاتے، ٹوٹ کر پارا پارا ہو کر کے بکھر جاتے۔ اگر پہاڑوں کا یہ عالم قرآن کے نازل ہونے پر ہو سکتا ہو تو جس دل پر قرآن نازل ہوا ہو اس دل کی کیفیت کا عالم، اس دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اور پھر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اترا کر یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، نہیں۔ جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کیا کرتے، وہیں آپ سے زیادہ سادہ لوح، آپ سے زیادہ ہمبل، آپ سے زیادہ سمپل، آپ سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ کوئی نہیں ملتا آپ کو۔ تو اتنی زبردست شخصیت کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض ویسے باتیں بہت ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، مگر ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے ہماری اپنی جھولیوں میں اسلام ڈالا ہے، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، تو اللہ عز و جل نے ہم پر یہ بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اور یہ فضل جب کسی پر ہوتا ہے تو عربی زبان کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، یہ بالکل آخری بات ہے، کسی پر اس طریقے سے جب فضل ہونے لگے، کلما زیادہ التشریف زیادہ التکلیف۔ عربی زبان کا اہل علم کے ہاں ایک قاعدہ ہے، کلما زیادہ التشریف زیادہ التکلیف۔ جب آپ کی اپنی سٹیٹس میں، آپ کے اپنے رتبے میں بڑھوتری ہوتی رہے، یعنی جیسے جیسے آپ سوسائٹلی ایلیویٹ ہوتے رہیں، آپ کا رتبہ بڑا ہوتا رہے، اسی حساب سے آپ پر ذمہ داریاں مزید اور مزید تر ہوتی رہتی ہیں۔
تو اس حساب سے اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس حساب سے اندازہ کریں اللہ عز و جل کا کہ کیسے اللہ عز و جل نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو ہمیں جب اللہ عز و جل نے مسلمان بنا کر کے یہ پریویلیج دیا، یہ شرف عطا کیا، تو ہماری رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے آئیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دی بیسٹ ایور مین واکڈ آن دا فیس آف دی ارتھ، ایسے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے نمونے کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے اور اگر یہ ہم اپنی زندگی بھر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہوتا ہے ہو، ہماری اپنی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے اپنے جینے مرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے بالکل ان لائن کر دے، ان سنک کر دے، اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، سنت نبی کو فالو کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا ہو، اگر آپ ہم سے خوش ہیں کہ ہم جو بھی کہتے ہیں حق ہوتا ہے اور اوتھینٹک ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور لوگوں میں عام کریں۔